بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر ظلم و ستم جاری رہا اور مسلمانوں کے دین اسلام سے دستبردار ہونے کے لیے بہت سے حربے آزمائے گئے، مگر سچے مسلمان کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنے رب کو نہیں چھوڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنے رب پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ دوستو، یہ ایمان افروز واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے جابر اور ظالم، جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آئی، اور جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس بدبخت نے اس نیک خاتون پر کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ اور فرعون کی بیوی کون تھی اور کس کی اولاد میں سے تھی، اور اس خاتون کی قابل رشک قربانی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کس مرتبے پر فائز کیا۔ ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والی ایک دلیر خاتون، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و جبر سے بچایا۔ دوستو، فرعون مصر کا ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بے پناہ ظلم کرتا تھا۔ فرعون ایک مغرور بادشاہ تھا اور خود کو لوگوں کا خدا اور رازق سمجھتا تھا، مگر کسی میں بھی فرعون کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ تھی۔ دوستو، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتہائی حسین و جمیل خاتون تھی۔ کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھیں، اسی وجہ سے ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ خدام ہر وقت ان کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھی، لیکن فرعون چونکہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے اس خوبصورت عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی ان سے نکاح کر لیا، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور ان کے والدین کو اس نکاح سے کوئی خوشی نہ تھی، لیکن انہوں نے حالات سے مجبور ہو کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح فرعون سے کر دیا۔ لیکن شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ دوستو، ایک دن فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کچھ یوں تھی کہ بنی اسرائیل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرنے کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون کے سپاہی اپنے بادشاہ کے حکم کے مطابق ہر نومولود بچے کو قتل کر دیتے تھے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے قتل کے خوف سے انہیں صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہوئی کہ یہ بچہ بہتے بہتے ایک نہر کے کنارے پہنچ گیا جہاں فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھیں۔ اس صندوق پر جب ملکہ کی نظر پڑی تو اسے کھولا گیا تو بچے کو دیکھتے ہی اس پاک دل خاتون کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اسی طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل لفظ فرعون اسی دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں 2 فرعونوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور جس کے گھر میں آپ نے پرورش پائی، اور دوسرا وہ جس کے پاس آپ دعوت حق اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔
لہٰذا بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خاوند جس نے آپ کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامسس ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ریان بن ولید کی پوتی تھیں۔ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا۔ آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت دینے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، مگر سب کے باوجود یہ لوگ کفر اور سرکشی پر ڈٹے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل اور فرعون کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو اس کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ اس نے ایک خاص دن مقرر کیا جس دن میں بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ اس دن فرعون نے مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا۔ فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں مخمور ہو کر اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ اس وسیع و عریض میدان میں ہزاروں افراد کا مجمع تھا، کیونکہ یہ حق و باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا جس کو دیکھنے کے لیے یہ سب یہاں جمع ہوئے تھے۔ اب اس عظیم معرکے کا آغاز ہوا اور جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگیں۔ یہ دیکھ کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پر مارا تو وہ عصا ایک اژدہا کی شکل میں نمودار ہوا، جس نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا، اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لیکن فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھیں۔ آپ نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کے دل میں حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون مصر کی بیوی اور ملکہ تھیں۔ آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر صدقہ اور خیرات کرتی تھیں، اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامسس کے مظالم کو خوب جانتی تھیں، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چپ چاپ ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی اور اللہ سے یہ دعا کرتی کہ اے اللہ، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کرتی تھیں اور دعا و استغفار میں مشغول رہتی تھیں، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا، کیا تم لوگوں کو میری بیوی کی کچھ خبر ہے؟ تم لوگ اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ سب ان کی تعریف کرنے لگے اور ان کی بھلائیاں بیان کرنے لگے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے؟ لہٰذا فرعون نے حضرت آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے بڑی دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا، تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد یہ بات پھیل گئی کہ فرعون کی بیوی نے فرعونی طور طریقے کو ٹکراتے ہوئے دین موسیٰ قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا دھمکا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کا کہا۔ جب اس نے
حضرت آسیہ کے چٹان جیسے مضبوط ایمان اور جذبے کو دیکھا تو اس میں ظلم و بربریت سے کام لینے کی ٹھان لی۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہٰذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی زندگی تیری منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان اٹھا کر لاؤ، آسیہ کو لٹا کر وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لٹایا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو سارے حجاب ہٹا دیے گئے اور جنت میں اپنے لیے بنائے گئے محل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخرکار وہ پتھر آپ پر گرا دیا گیا اور آپ کی روح منزل حقیقی کی طرف پرواز کر گئی۔ دوستو، بلا شبہ توبہ کرنا اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا کوئی آسان عمل نہیں ہے، لیکن جو شخص بھی اس دنیا کی مشکلات سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو آخر میں اس کے لیے بہترین اور لافانی زندگی ہے۔